برج العرب، برج خلیفہ، دی دبئی مال، پام آئی لینڈ، دی ورلڈ آئی لینڈ، دبئی فریم، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو دبئی کی خوبصورتی دکھاتی ہیں اور اسی لیے ہر سال تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں کو یہاں پر کھینچ کر لے آتی ہیں۔ یوں تو دبئی پیسے، شہرت اور خوبصورتی کے اعتبار سے جنت سے کم نہیں ہے۔ ایک عام بندہ اگر دبئی جائے تو وہ یہ دیکھ کر واقعی ششدر رہ جائے گا کہ کیسے ریگستان اور سمندر کے درمیان اس امیر ترین شہر کو بنایا گیا ہے۔ میلوں تک بنجر ریگستان اور تپتا ہوا صحرا اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ دبئی میں بھوک اور بوریت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پھر کیسے یہ غریب ترین ملک اتنا امیر ہو گیا کہ دنیا کے 20 امیر ترین ملکوں میں شمار ہونے لگ گیا، اور ایسا کیا ہوا کہ آنے والے سالوں میں بنجر ریگستان کا پورا نقشہ ہی بدل گیا اور اب یہ ریگستان ایسے دکھنے لگ گیا ہے۔ یقین نہیں ہو رہا نا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں امتیاز سالار اور آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز سالار یوٹیوب چینل۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو گفتگو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک ایسا ملک جہاں خود کا پیٹ پالنے کے لیے پیسہ نہیں تھا، آج وہاں پہ غریبی قدم نہیں رکھ سکتی۔ یہ کہانی ہے دبئی اور اس کی ڈارک سائڈ کی۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے آج سے کچھ ہی سالوں پہلے، جب دبئی ایک ماہی گیروں کا شہر تھا۔ یہاں کے لوگوں کا وہ ذریعہ آمدن مچھلی کی تجارت تھا۔ پھر اس کہانی میں اس شخص کی آمد ہوئی جس کی بدولت دبئی آج اس مقام پر پہنچا ہے۔ یہ ہیں دبئی کے امیر شیخ راشد السعید بن مخدوم۔ شیخ راشد ایک دور کی سوچ رکھنے والا انسان تھا جو یہ بات بڑی ہی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر اس نے دبئی کا پرچم پوری دنیا تک پہنچانا ہے تو اسے دبئی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا۔ اور ان کا یہ خواب تب پورا ہوا جب 1958 میں دبئی کا سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ گیا اور انہوں نے ایسے فیصلے کیے جس نے دبئی کو ماڈرن سٹی بنا کر رکھ دیا۔ شیخ راشد نے دبئی کی جغرافی لوکیشن کا بڑے ہی اچھے طریقے سے استعمال کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے دبئی کریکس یعنی بندرگاہ جہاں پر بحری جہاز آ کر رکتے تھے، اسے اپ گریڈ کرنا شروع کر دیا۔ شیخ راشد کا خیال تھا کہ دنیا جدت کی طرف جا رہی ہے، آنے والے سالوں میں بڑے بڑے جہاز اگر یہاں پر آ کر رکیں گے تو اس سے دبئی کی اکانومی کو سہارا ملے گا۔ لیکن یہ ایک رسکی منصوبہ تھا جس میں یا تو آر تھا یا پار تھا۔ وہ اس طرح سے کہ انہوں نے اس پروجیکٹ میں دبئی کا تقریباً سارا پیسہ انویسٹ کر دیا اور یہ بات ٹھان لی کہ اگر اس منصوبے میں مالی وسائل بھی کم پڑے تو شیخ راشد اس کے لیے قرضہ بھی لیں گے اور اس منصوبے کو جاری رکھیں گے۔ آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو وقت ہی جانتا تھا۔ یا تو دبئی بہت ہی آگے جانے والا تھا یا پھر دبئی مکمل ڈوبنے والا تھا۔ خوش قسمتی سے دبئی کا ستارہ عروج پر تھا اور بندرگاہ والا منصوبہ بہت ہی کامیاب ہوا اور یہاں پر بڑے بڑے جہازوں کے لیے بھی دروازے کھل گئے۔ اس کے بعد دبئی کی کامیابیوں کی کہانی کبھی نہیں رکی۔ شیخ راشد کے دور میں دبئی اپنے عروج پر تھا، قسمت بھی دبئی پر جیسے مہربان تھی۔ ان دنوں دبئی میں تیل کی دریافت بھی ہو گئی جس سے شیخ راشد کے حوصلے اور بلند ہو گئے اور مضبوط ہو گئے۔ دبئی کی ترقی کی رفتار بہت تیز ہو گئی۔ دبئی نے دن دگنی رات چگنی ترقی کرنا شروع کر دی۔ شیخ راشد نے دبئی کا سارا پیسہ دبئی کا انفراسٹرکچر تیار کرنے میں لگا دیا۔ اس کے لیے دنیا سے آرکیٹیکٹ، انجینئر اور لیبرز منگوائی گئی اور دبئی کا پورا نقشہ ہی بدل دیا گیا۔ دبئی میں ہر وہ چیز میسر کروائی گئی جو آج سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ لوگوں کو اپنے امیر پر اعتماد ہو چکا تھا اور جو خواب ہزاروں سالوں بعد پورا ہونا تھا وہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پر تب 1990 میں شیخ راشد کی وفات ہو گئی۔ اب دبئی کس کے ہاتھ میں تھا اور اس خواب کو کون پورا کرے گا؟ یہ کہانی دوبارہ شروع ہوتی ہے شیخ راشد کے بیٹے شیخ محمد بن راشد المخدوم سے۔ دبئی کے نئے شیخ کے بھی خواب اپنے والد سے ملتے جلتے تھے۔ وہ بھی دبئی کو ایک الگ مقام پر دیکھنا چاہتے تھے اور آج ہم جتنے بھی دبئی کے عجوبے دیکھ رہے ہیں، جتنی اسکائی لائنز، انفراسٹرکچر دیکھ رہے ہیں، ان کے پیچھے شیخ محمد کی سوچ ہے۔ جدید سہولیات، بڑی بڑی بلڈنگیں، عالی شان 5 اسٹار ہوٹلز اور مہنگی ترین گاڑیاں، دبئی ان سب سے بڑا پڑا ہے۔ پر یہاں ایک دو سوال بھی جنم لیتے ہیں۔ آپ کو اگر ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے امتیاز سالار یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دبئی کے پاس تیل ہے تو پھر وہ اتنا پیسہ اتنی بڑی جدید بلڈنگیں بنانے میں کیوں انویسٹ کر رہا ہے؟ دراصل دبئی کے پاس تیل بہت ہی کم مقدار میں موجود ہے۔ اس کے مقابلے میں سعودی عرب کے پاس دبئی سے 30% زیادہ تیل کے ریزرو موجود ہیں۔ اس لیے تیل کا متبادل شیخ محمد کے والد شیخ راشد نے بھی یہی کیا تھا اور یہ کہا تھا
کہ بدقسمتی سے دبئی کے پاس تیل کی مقدار بہت کم ہے، مگر خوش قسمتی سے دبئی اب ایک نئے راستے پر نکل گیا ہے۔ اس میں سارا کریڈٹ جاتا ہے شیخ راشد کی فیملی کی دور کی سوچ اور ویژنری سوچ کو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صرف تیل پر ہی پوری اکانومی کو چلانا ناممکن ہے۔ اس لیے انہوں نے بہت پہلے ٹورزم بزنس پر پیسہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ دبئی کی اکانومی میں تیل کی کنٹریبیوشن صرف 1% ہے۔ شیخ محمد نے یہ بات واضح کر لی تھی کہ وہ کام کریں گے جو یا تو دنیا میں سب سے منفرد ہوگا یا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا، جیسے دبئی ایمریٹ، دبئی مال، برج خلیفہ، برج العرب، دبئی پام اور بھی بہت سارے بڑے بڑے پروجیکٹس۔ جس خواب کا آغاز شیخ راشد نے کیا تھا آج تقریباً وہ پورا ہو گیا ہے۔ دبئی دنیا کی 26 خوشحال ممالک کی لسٹ میں آتا ہے اور 20 امیر ترین شہروں کی فہرست میں آتا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ یہاں رہنے کے لیے آتے ہیں، بزنس کرتے ہیں اور اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ مگر یہاں بات کر لیتے ہیں دبئی کی ڈارک سائڈ کی۔ جی ہاں، اب دبئی میں سب کچھ اچھا بھی نہیں ہے۔ ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک وہ جسے ہم سب جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ جسے ہم سب جانتے ہوتے ہیں مگر اس پہ کبھی دھیان نہیں دیتے یا اس کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ دبئی کی امیر کلچر کے پیچھے اور اس کی امیر زندگی اور ترقی کے پیچھے ایک ایسا ڈارک سچ ہے جو سب سے چھپایا جاتا ہے یا جا رہا ہے، وہ ہے یہاں کی لیبر کلاس۔ 2013 اور 16 کی ویکیپیڈیا رپورٹ کے مطابق دبئی کی کل آبادی کا 87% وہاں کی لیبر کلاس ورکرز ہیں، جو پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش جیسے ممالک سے آئے ہوئے ورکرز ہیں، اور اصل میں یہ 87% لوگ اس ملک کی اکانومی کو چلانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دبئی کی رچ اور لگژری لائف کے پیچھے ان ورکر کے حقوق کو کہیں نہ کہیں چھپایا جاتا ہے، اور جس میں بڑا کردار فیک انفلوئنسر اور جدید منصوبے کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی منصوبے ہیں جن کو مکمل کرنے کے لیے ورکرز ہزاروں میل دور اس جلا دینے والی گرمی میں اپنے پیاروں سے دور دن رات محنت کرتے ہیں تاکہ جس سے اپنی فیملی کا پیٹ پال سکے۔ دبئی میں کام کرنے والوں کے لیے ایک مخصوص طریقہ کار ہے جسے عام الفاظ میں کفالہ سسٹم کہتے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ دبئی میں کام کے لیے گئے ہوں گے یا جن کے عزیز وہاں ہوں گے وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہوں گے۔ کفالہ سسٹم یہاں کا قانون کہتا ہے کہ جو بھی بندہ یہاں پر کام کرتا ہے اس کا سارا ذمہ اس کا کفیل یا مالک کے ذمہ ہوتا ہے، اور اسے ایک کانٹریکٹ کے ذریعے یہاں پر بلوایا جاتا ہے، جس کا سادے الفاظ میں یہ ترجمہ ہے کہ یہاں کنسٹرکشن کمپنیوں کے ذریعے آنے والا ہر انسان ان کمپنیوں کا غلام ہے۔ غلام لفظ شاید آپ کو اچھا نہ لگے مگر یہ ایک سچ ہے۔ 16 گھنٹے کام لیا جاتا ہے 50 ڈگری کی کڑکتی ہوئی دھوپ میں غلاموں کی طرح۔ رہائش کے نام پر ایک چھوٹے سے کمرے میں 8 سے 10 لوگوں کو رہائش دی جاتی ہے۔ کنجسٹڈ کیمپس میں رکھا جاتا ہے جہاں پر کھانے کو زیادہ تر نہ تو کھانا ہوتا ہے اور پینے کے لیے صاف پانی بھی نہیں ہوتا۔ ایک واش روم میں 10-12 لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا کچھ سننے کے بعد آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اگر یہاں اتنی بری لائف ہے تو لوگ جاتے ہی کیوں ہیں، وہ باغ کیوں نہیں جاتے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک کانٹریکٹ کی بات کی تھی۔ جی ہاں، اسی کانٹریکٹ کو سہارا بنا کر یہ لوگ کام لیتے ہیں اور اسی وجہ سے نہ تو ان پہ کوئی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ان سے آزادی لی جا سکتی ہے، کیونکہ ورکرز نے اپنی مرضی سے یہ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے۔ اور ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ لوگ اس آس پر یہاں کام کرتے ہیں کہ کب ان کے ملک خود اس قابل ہوں گے کہ انہیں اتنی دور اس جلا دینے والی گرمی سے نجات ملے اور کب وہ اپنے پیاروں کے پاس رہ کر ان کا پیٹ پال سکیں۔ شاید یہ وجہ ہو کہ وہ اپنے ملک کے کرپٹ سیاستدانوں کے ہاتھوں مجبور اس طرح کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر پر دعا ہے کہ اللہ ہمارا اور ہمارے اس وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو، اسے بھی دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اگر آپ نے ہماری سعودی عرب والی ویڈیو نہیں دیکھی تو ابھی کلک کریں اور اس ویڈیو سے لطف اندوز ہوں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے امتیاز سلار یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ امتیاز سلار کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔